کا بولنا قبول فرمائے۔ مگر بات جن کی ہے ان کے منہ سے زیادہ اچھی لگتی ہے، اور میں عزت معاب حضور غوث العظم قدس اللہ سر العزیز کی روحانی سرپرستی کو حاضر و ناظر جان کر یہ کہنے میں بالکل جھجک محسوس نہیں کرتا کہ ہمارے عقیدوں کی فکر تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر توجہ ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے سبحان اللہ۔ یہ جو لاوارث ہے نا، جن کے سر پر کسی باپ کی چھت نہیں ہے، ان کو عقیدوں کی فکر مبارک، جن کے سر پر تقدس معاب، عزت معاب، غوث الثقلین، شیخ الصوفیہ، شیخ المحدثین، شیخ الاسلام ابو محمد الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی العلوی الفاطمی سنہ محمدی کا ہاتھ ہو، وہ غوث اعظم کا ملنگ کسی کے باپ سے بھی ڈرنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ جن کے شجروں میں ہے نا قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، ذرا انہیں کوئی خبر دے، قادریت کا رنگ ناسبیت و خارجیت و رافضیت میں نہیں، قادریت کا اصلی رنگ تعلیمات اولیاء اکرام میں پوشیدہ ہے۔ اور یہ سفید گنبد جو چمک رہا ہے نا، اس کی قادریت کوئی ڈھکی چھپی قادریت نہیں ہے۔ زندگی بھر انہوں نے قادری بنایا ہے۔ وہ جو ہاتھ دے کر قادری بنتے ہیں، انہیں کوئی یہ خبر دے کہ یہ گھرانہ ہاتھ دے کر قادری بنا نہیں ہے، ہاتھ لے کر قادری بناتا ہے۔ میرے مرید، میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، امیر اسلام، امیر سنیت حضور غوث اعظم کا ہم مریدوں کے لیے فرمان کافی ہے کہ مریدی لا تخف واشن فائنلی عزوم قاتل عند القتال، مریدی ہمتی وشتا وغنی وافعل ما تشاء فالاسم علی، مریدی لا تخاف اللہ ربی اطانی رفعتا نلت المنى۔ یہ ذرا سے کنویں کے مینڈک، وہ فلاں خانقاہ کا عقیدہ وہ ہے۔ میں نے کہا یہاں کئی بڑے مسئلے چل رہے ہیں اور تمہیں سادات کی جھولیوں میں عقیدوں کی جو ہے کہ پوچھ پرچھ کرنے سے فرصت نہیں مل رہی۔ میں نے کہا زیادہ نہ چھیڑو، زیادہ نہ ٹٹولو۔ الحمدللہ ہم بدر والوں کا صدقہ لے کر کربلائی تیور دکھانا جانتے ہیں۔ دور انتشار کا نہیں، یہ دور اختلاف کا نہیں، یہ دور اپنی ذات کو منوانے کا نہیں، یہ دور اسلام کو منوانے کا اور اسلام کے دائی حضور نبی پاک کی ذات کو منوانے کا دور ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ وہ آپ سے کوئی پوچھے نا کہ آپ کن کے عرس میں گئے تھے تو کہنا کہ جدی پشتی قادریوں کے عرس میں گئے تھے، اور ان کے عقیدے کا ضامن شہنشاہ بغداد ہے، اور ہم نے یہ طریقہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خاں قادری سے سیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ اور پیش ہونے کا ہمیں بھی ڈھنگ بتا دیا کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری بھی گردن میں ہے یا غوث دور کا ڈورا تیرا۔ تنویر میاں، عالمگیر میاں، شبر بھائی، معصوم علی شاہ، تمام کی توجہ چاہوں گا۔ عقیدت میں حد کر دی، میری قسمت کی قسمیں کھائے سگانے بغداد۔
आला हज़रत कहते कि मेरी किस्मत की कसमें बगदाद के कुत्ते खाते हैं। क्यों? मेरी किस्मत की कसमें खाए सगाने बगदाद के हिंद में हूँ भी तो देता रहूं पहरा कि हिंद में होने के बावजूद भी अहमद रजा कादरियत का पहरा बगदाद मुअल्ला दे रहा और पूरे हिंद में बता रहा है कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों ने उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा की बात। ये इन शॉर्ट अपनी जो मैंने परिचय आपके आगे रख दिया, ज्यादा परिचय की जरूरत नहीं है, नाम असगर हमारे लिए काफी है। हम लावारिस होते ना तो किसी और को बाप बनाते। जब ये सफेद उम्मत का चमकता मालिक हमारा बाप मौजूद है तो हम इधर उधर नजरें क्यों फेरे? और ये चमकते गुम्मत के साहिबे गुम्मत ने हमें ये बताया है कि बेटा उसी राह पर चलो जिस राह पर तुम्हारा पीर पीराने पीर चला, कभी गुमराह नहीं होंगे। बराए मेहरबानी अपने काम से काम रखो, दूसरों के अकाइद के दाम न लगाओ। बात समझ में आ रही है? और आइए हजरत अल्लामा सैयद आलमगीर अशरफ साहब को खिताबत के लिए दावत पेश करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। जिनको खैरात मुहम्मदी चाहिए वो अपनी जबानों को बंद नहीं रखेंगे। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। पीछे वाले ये बाजारे मुहम्मदी सजा है, यहाँ से इश्क़ रसूल ले जाओ, इज्जत रसूल का पहरा ले जाओ, फैज़ रसूल की खैरात ले जाओ। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी। कितना हासिल हुआ इरफान, किचोचा आकर आदमी हो गया इंसान, किचोचा आकर और चूमती ही रहती है हर वक्त फरिश्तों की कतार। मेरे अशरफ का कलमदान किचोचा।